بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ جڑانوالہ۔ نگران وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سانحے میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ متاثرین کو 20-20 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ جبکہ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ بشپ آف لاہور ندیم کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم کامران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر وکیل ہیں وسیم احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی دانشور خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد قیوم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بشپ صاحب، کیا کہیں گے سانحہ جڑانوالہ پہ جو ہوا؟ ایک شرپسند اور عناصر کی جانب سے جو ہے ایک مذموم جو ہے وہ کیا گیا، کام کیا گیا، اس کی ہر جگہ پر جو ہے وہ مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر پہنچے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انصاف دلوائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سانحہ جڑانوالہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اتنے گھروں کو بے گھر کر دینا، گھر جلا دینا، چرچ جلا دینا، مقدس بائبل مقدس کی بے حرمتی اور اس کو جلا دینا، یہ کوئی ہیلدی سوسائٹی کا کوئی سائن نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت بڑے لیول پر سازش ہوئی ہے، کیونکہ ایک ہی تھوڑے وقت میں پورے شہر میں آگ لگ جانا، چرچز کو جلا دینا اور سارا کچھ ہونا، مساجد میں اعلانات ہونا، یہ ایک بڑے پیمانے پہ میں سمجھتا ہوں کہ سازش ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ نگران وزیر اعظم وہاں پر گئے، یقینی طور پر ان کا جانا مسیحی قوم کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا وزیر اعلیٰ بھی گئے اور کل اپنا ہمارے گورنر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ پرسوں وہاں پر اپنا جسٹس فائز عیسیٰ بھی تھے اور اور پھر اس کے ساتھ جو اپنا بیانیہ ہے سپاہ سالار کا، جنرل عاصم منیر کا، تو یہ بڑا حوصلہ افزا ہے کمیونٹی کے لیے۔ لیکن جس طرح سے اس دفعہ ہم نے اس کو بڑا سیریس لیا ہے، اگر جو گوجرا میں، جوزف کالونی میں اور شانتی نگر میں جب واقعات ہوئے تھے، اگر اسی طرح ہم اس وقت بھی سیریس لیتے اور جو وکٹمز ہیں جو اپنا جنہوں نے یہ سارے کام کرتے، اگر اس وقت بھی سخت سے سخت ہم سزائیں دیتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر واقعہ نہ ہوتا۔ تو ابھی بھی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر شامل ہیں، جتنے لوگ اپنا جنہوں نے سازش کی ہے اور جنہوں نے گھر جلائے ہیں، بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہے، اگر اب بھی ہم انہیں سخت سزائیں دیں تو یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بشپ آف لاہور صاحب، اگر ہم بات کریں تو ایک یہ رویہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کل ایک رپورٹ جو ایک صحافی نے بنائی اس میں یہ دکھا رہے تھے کہ ایک کرسچن کو دکھا رہے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ کمیونٹی نے جو ہے وہ ایک بڑی یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا۔ اگر ہم بات کریں اوورآل ایک شرپسند گروہ کی شرارت کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری قوم کی، پاکستان کی جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیشن ہے۔ اگر اس سارے سانحے میں دیکھیں تو زیادہ تر لوگ جو پاکستانی قوم ہے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آئی، اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آئی مسیحی برادری کے ساتھ۔ بالکل آپ عمر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ 5 انگلیاں تو کبھی برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بہت اچھے دوست مسلمان بھائی ہیں جو ویسے بھی دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور اس دفعہ جیسے مولوی صاحبان نے، حکومت نے اور مسلمان بھائیوں نے اس بات کو فیل کیا ہے، اس سے پہلے ایسی فیلنگ ہمیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ان کا رویہ ہے ہمارے ساتھ بڑا مثبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رویے سے معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کل اپنا وزیر اعلیٰ نے حضرت محمد کا ایک خط ہے جو اخبارات میں پرنٹ ہوا، اور آپ اس کی ورڈنگ پڑھیں، بڑی خوبصورت ورڈنگ ہے۔ تو ہمیں ایسی جو باتیں ہیں دین میں ان کو منظر عام پر لانا ہے، عام کرنا ہے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ
میں نے کل بھی کہا تھا کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو درس دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہر ایک جو عقائد، ہر ایک کا جو مذہب ہے اس کی ہمیں ٹالرنس کی بات نہیں ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب میں اب ہمیں مذہبی جو کونسلرز ہیں ان کی اشد ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی کونسلنگ کریں. جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اب اس مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کریں، اور وہ مذہبی اسکالرز اور مذہبی کونسلرز اور دوسرے جو سائیکالوجی کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کی ہمیں اشد ضرورت ہے. پھر ہمیں اپنے سیلیبس کو تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کرائسس میں سے گزرے. فائنینشیل کرائسس، اتنا پریشر ہر ایک شخص پر ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہا ہے. تو ہمیں ہر اس بات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی غلطی کی بات بھی کرتے تسلیم نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں یہ اندرونی بیرونی، یہ سازش، اس کا ہاتھ، فلاں کا ہاتھ. بھئی سازش کہیں سے بھی ہو، استعمال تو ہم ہوتے ہیں نا. جی. تو جب ہماری تربیت ٹھیک ہو جائے گی، جب ہم اچھے انسان اور اچھے پاکستانی بن جائیں گے، تو باہر سے جتنی مرضی کو سازش کرتا رہے وہ پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ان چیزوں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وسیم احمد بٹ صاحب کیا کہیں گے اس سارے سانحے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پر اسے اس کی انتہائی مذمت کروں گا. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ بے در پہ ویسے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے. یہ پہلا موقع ہے کہ کمیونٹی نے بھی بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے تھرو آؤٹ پاکستان ہر طبقے نے جتنی بھی اس کی مذمت کے حوالے سے کنٹریبیوشن تھی وہ اس میں ڈالی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومتی عہدے داران کا بھی رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہے. پرائم منسٹر وہاں پر گئے، بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں. جو بھی آنے والے چیف جسٹس پاکستان ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب، انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقلیتی جو منورٹیز جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ان کو ایک احساس دلایا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ ہمارے بہن بھائی ہیں. اچھا، اب اصل میں یہ ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے. اس کا کوئی کمیشن وغیرہ مستقل بنیادوں پہ بنا دیا جائے، تاکہ کچھ سیکریٹیرین یا جو اس طرح کے ریلیجس ڈفرینسز کے ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ نہ ہوں، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ نہ ہوں. صحیح. ایک جو میں اب تک فیل کرتا آ رہا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں بڑا جوش و خروش دکھایا جاتا ہے جب یہ واقعات ریسنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے اس پہ پھر حکومتی توجہ جو ہے وہ ہٹتی جاتی ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان کا رول بہت ہی پور ہوتا ہے. وہ لوگوں کو ہراس کرتے ہیں، انوسنٹ لوگوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں، اور جو وکٹمز ہیں وہ بھی یہ فیل نہیں کرتے کہ جو ایجنسیز ہیں ان کو اس طریقے سے کوآپریٹ کر رہی ہیں جس طریقے سے انہیں کرنا چاہیے. اور جو ریئل کلپریٹس ہیں وہ اس میں پھر بچ جاتے ہیں. ٹھیک سر، اس میں قانون کے حوالے سے اگر ہم قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس حوالے سے آپ ذرا آگاہ کریں. اچھا، قانون کے حوالے سے یہ ہے کہ قوانین، کوئی نئے قوانین کی بھی ضرورت نہیں ہے، قوانین موجود ہیں، لیکن اصل جو ایشو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا انہی لاز کی. جی. اس ہمیں پاکستان میں مسائل ہی یہ درپیش ہیں. مثلا ہم نے یہاں پر حدود آرڈیننس بنایا، تو حدود آرڈیننس میں ایسا شاید اتنی ایشوز نہ ہوں جتنی اس کی امپلیمنٹیشن میں آ رہی تھی. یہاں پر بھی یہ ہے کہ تمام لاز موجود ہیں اور اس پہ کوئی ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہے. مثلا اگر آپ توہین رسالت کا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کوئی توہین آمیز کلمات یا کچھ ایسا کہتے ہیں، وہ کسی بھی نبی کے. اور مسلمانوں کا تو بلیو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی بک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ہولی بک ہے. تو مسلمانوں کو تو یہ کسی صورت زیب ہی نہیں دیتا. یہ جو لوگ یہ تو ایک شرپسند گروہ ہے، یہ شرپسند گروہ ہے جو لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مفادات یہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایز سچ اگر کمیونٹی کی بات کریں تو کوئی بھی کمیونٹی، کیونکہ اسلام بھی پیس کا مذہب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی لوگوں کو پیس کا ہی درس دیا، امن کا درس دیا. تو یہ
ایسا مذہب کا ایشو نہیں ہے، صحیح. یہ لوگوں کی اپنی مینٹیلٹی کا ایشو ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں یا کس طریقے سے جذباتی ہو کے ایک ریئیکٹ کیونکہ دیکھیں اب اس ایشو میں یہ ہے کہ جو انفارمیشن ملی کہ مساجد میں اعلانات ہوئے، لوگوں کو بلایا گیا، تو اس وقت انہوں نے ریئیکٹ لوگوں نے اسی طرح کیا کہ جس طرح ایک اٹیک اسلام پہ ہو گیا، جس طرح سویڈن میں یا اس طرح. تو اسلام میں تو اگر اٹیک ہو بھی تو پھر بھی پیس کا ریلیجن ہے، آپ اس پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ یہاں پر موجود ہے، اگر کوئی ایکشن لینا ہے، کوئی آپ لاء کی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ رپورٹ کریں میٹر کو پولیس کو اور اسٹیٹ ایکشن لے. کسی انڈیویجول کے لیے انڈیویجول کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا ایکشن لے. ٹھیک. تو اس میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو کریشن ہے وہ ایز سچ منارٹی کی پروٹیکشن کے لیے ہے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو مسلمانوں کا سلوگن ہی یہ تھا کہ ہم یونائٹڈ انڈیا میں منارٹی ہیں اور ہمارے حقوق کا یہاں پر تحفظ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ منارٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان میں تمام سٹیزنز ایکول ہیں، کانسٹیٹیوشن میں کوئی کسی کو کوئی سر ہمارے بالکل ہمارے قومی پرچم کی بات بھی کی جائے تو وہ اس میں رنگ سفید جو ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر یہ اقلیتوں کا رنگ. بے شک ان کی ریپرزنٹیشن ہے، لیکن قوانین کے حوالے سے بھی ہم ایک قوم ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں، چاہے کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں یا کسی بھی کمیونٹی سے ہیں. کرسچنز پہ تو ہمارا یہ بلیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی بک پہ بھی اسی طرح یقین ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں سوسائٹی میں وہ اہل کتاب ہے، لیکن اگر نہ بھی ہوں کوئی اور کمیونٹی بھی ہو تو ہمیں وہاں پر ٹالرنس کا سبق جو ہے وہ دینا چاہیے اور اسی پہ ہی قائم رہنا چاہیے. سوسائٹی کا رسپانس جو ہے اس وقت اسی طرف جا رہا ہے، جس طرح پاکستانی پوری کمیونٹی نے ریئیکٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے تسلسل کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں جس طرح بشر صاحب نے فرمایا کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اسکول کالجز میں، ماؤں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر اس بات کی ٹالرنس کے حوالے سے تعلیم دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور خالد قیوم صاحب یہ اس واقعے کی اس سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ جس طرح پاکستانی پوری قوم نے اس پر ریئیکٹ کیا ہے اور مسیحی برادری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ بھی جو دیکھنے کے لائق ہے. سر دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری پاکستانی کمیونٹی، پوری مسلم کمیونٹی اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور پاکستان کی حکومت نے جس طرح جو ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً مستقبل میں آنے والے وقت میں ایسے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام میں مدد ملے گی. اور دیکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں پر مذہبی آزادیاں، انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنی عبادت، جہاں پر مذہبی آزادیاں ہوں، جہاں پر رول آف لا ہو، جہاں پر تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہوں، جہاں پر پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ جو ہے ایسی صورتحال ہو، ایسے حالات ہو کہ جہاں پر مذہب کے نام پر کسی کا استحصال نہ ہو، مذہب کے نام پر کسی کے ساتھ تعصب روا نہ رکھا جائے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی جو پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے جو ان کا خطاب تھا اس میں ریاست کا پورا جو ویژن تھا اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا. اور اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو، تمام اقلیتوں کو برابری کے حقوق کی ضمانت دی. اور اسی طرح پھر آئین پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے. صحیح. اور اس میں دیکھیے کہ جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی جس طرح جڑاں والا کل وہ گئے اور مسیح متاثرین کے ساتھ جس طرح انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا اور یہ واضح کیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں اور ان کی جان و مال کو جو ہے وہ ہر طرح تحفظ دیا جائے گا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور ریاست جو ہے پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں
के हकूक और उनकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने की पाबंद है। जी। इसमें एक बात जो है वो मैं ये भी करना चाहूँगा कि देखिए कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी क़याम पाकिस्तान के में भी जो है अक़लियतों का बहुत बड़ा किरदार, बिल्कुल। और 23 जुलाई 1947 को इसी शहर में पंजाब असेंबली में जो स्पीकर थे, अब वो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी से उनका तल्लुक था, और उन्होंने जो है फिर जो अपना कास्टिंग वोट था उस वक्त वो पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल, सही। और मैं समझता हूँ कि उनकी क़याम पाकिस्तान में भी कुर्बानियाँ हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी कुर्बानियाँ हैं, तमीर पाकिस्तान में भी उनका जो है वो एक बड़ा किरदार है। और सबसे बढ़कर जो हमें इस सारे अमल में देखने में आया कि हमारी जो पंजाब हुकूमत है, निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में, उनकी क़यादत में जी। उन्होंने सारा उमर साहब जो मामला था, सारा जो वाक़या था, इसमें बड़े अच्छे तरीके से उसकी हैंडलिंग की। और देखिए कि फौरी तौर पर जो है वज़ीर आला ने मुदाखलत की, और 150 के करीब जो हैं इसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और फिर आपने ये भी देखा किस तरह हमारे निगरान वज़ीर आला मसीह बरादरी के साथ यकजहती के इजहार के लिए वहाँ काबीना को पूरी लेकर गए कैबिनेट के साथ, कबीना के साथ गए, और वहाँ पर चर्च में जो है कबीना का इजलास हुआ, और मुतासरीन जो हैं उनकी इमदाद के लिए जो है वो बहाली के लिए 20-20 लाख इमदाद का ऐलान किया गया। और इसके साथ पंजाब की तमाम जो इंतज़ामी मशीनरी है, और उसमें जिसमें जो हमारे सेक्रेटरी मवासलात हैं, अब वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जो बहाली का अमल है चर्चेज का, अब वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उस पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है, वहाँ पर काम हो रहा है। 2 चर्चेज जो हैं वो उनकी जो बहाली है वो तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, और ये भी कहा है, उन पर भी जो है वो काम जारी है। बिल्कुल, ये भी कहा है कि ये हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं बनेगी, दिनों में जो है वो चर्चेज जो है वो बनवाई जाएंगी। और बराह रास्त जो हमारे वज़ीर आला हैं वहाँ पर खुद मौजूद सारी जो बहाली का जो अमल है, बहाली के जो काम है उनकी निगरानी कर रहे हैं, और उनके अहकामात की रोशनी में जो है वो म्यारी वहाँ पर तरीके से जो है वो सारा बहाली का काम जो है वो किया जा रहा है, और पहले से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है अब चर्चेज जो हैं उनकी जो है वो तमीर व मरम्मत का काम जो है अब वो जारी है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, वक्त हो रहा है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मज़ीद सानिया जड़ावाला के हवाले से बात करेंगे। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी शनाख्त से महरूम करने की साजिश पर अमल पैरा है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता भारतीय हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने पर तुली हुई है। कश्मीरियों की शनाख्त छीनने की साजिश के तहत मोदी हुकूमत गैर रियासती बाशिंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर भारत को कटहरे में लाए। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर।
ندیم کامران صاحب، اب ثانیہ جڑاوالا کے بعد اگر بات کی جائے حکومت کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ یہ مہینوں میں نہیں دنوں میں جو ہے وہ چرچز کو جو ہے وہ اس کے دوبارہ بحال کیا جائے گا، جو بھی ان کا کام ہونا ہے جو ہے وہ فوری طور پر کیا جائے گا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کو بڑا مثبت ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کام وہاں پر میں نے سنا ہے کہ شروع ہو گیا ہے. کل تک رپورٹ یہی تھی کہ 2 چرچ جو ہیں ان کو ان کی رینوویشن ہوگی، ان کو بحال کر دیا گیا ہے. تو وہ وزیر اعلیٰ کا بڑا کلیئر میسج ہے اور ان کا وعدہ ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ چرچز کو، گھروں کو تعمیر کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا مثبت اپنا قدم ہے، اور اس کے لیے پوری کمیونٹی جو ہے مسیحی کمیونٹی وہ اپنے نگران وزیر اعظم کا، اپنا وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہیں ہم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، ایٹماسفیئر جو وہاں جی، جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے، عمارت تعمیر ہو جائے گی لیکن جو لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے اس کو بھی اب ہمیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم ایک پاکستانی ہونے کی بات کرتے ہیں اور ایسے واقعہ جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تصویر نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب ایک پاکستانی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست سب کے لیے ایک ہے. جی ٹھیک ہے، اور ہر ایک شہری کے تمام برابر کے حقوق ہیں. حقوق ہیں. لیکن پریکٹیکلی ایسی چیزیں ہمیں کبھی کبھی نظر نہیں آتی. جیسا کہ ابھی محترم بھائی کہہ رہے تھے کہ تمام مذاہب خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اب جب کبھی قرآن مجید کہیں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، جلایا جاتا ہے، قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے، لوگ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن جب بائبل مقدس جلائی جاتی ہے وطن عزیز میں، جب صلیب کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں لوگ حرکت میں آتے؟ سر وہ شر پسند گروہ جس کی اس کی اب اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو مکمل مذمت بھی دکھائی دیتی ہے. اور پھر میں آپ کو جس طرح بات کروں، جو آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کو بحال کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہی جو موجود جڑاوالا میں ہی جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی مسجد تک عبادت کے لیے آفر کر رہے ہیں. یہ بھائی چارے کی ایک بہترین عمر مثال. صاحب یہ بڑی مثبت پکچر ہے، میں اس سے اپنا ادھر ادھر نہیں ہٹ رہا. جی، لیکن جو دوسری طرف ریالٹی ہے اس کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے. ابھی جیسے 150 کے قریب لوگوں کو پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بہت ساری مقدس بائبل کی جلدیں جو ہیں وہ جلا دی ہیں. اب اسی طرح سے قانون کو ڈیل کرنا چاہیے ان کے ساتھ. سر یہ بشپ صاحب یہ شرارتیں بھی یہ ہوتی ہیں، دشمن کی جو ایک خاص مضمون مقاصد ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. لیکن اسی وقت ہم جب بات کرتے ہیں وہاں پہ جڑاوالا کے جو مقامی لوگوں کی رہائشیوں کی وہاں پر بات کرتے ہیں، ایک گروہ شرارتی ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں اسٹریٹجی بنانی چاہیے، عملی طور پر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ جو گروہ ہے جو پورے معاشرے میں جس نے پورے پاکستان کی تصویر کو مسخ کیا ہے، ہم اس گروہ کو ایڈریس کریں. یہ بشپ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو 150 اشخاص جو پکڑے گئے ہیں، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بائبل کو جلایا ہے تو پھر ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح سزا ملنی چاہیے جس طرح مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو. اچھا وسیم صاحب، آئین پاکستان کے اقلیتوں کے حوالے سے کیا تحفظ فراہم سر کرتا ہے؟ اس میں تو بڑا کلیئر ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہ آل سٹیزنز آر ایکول. جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہو، ان کی نہ وہ سیکس کی بیس پہ کوئی پروٹیکشن ضرور ہے جس طرح ویمنس کو پروٹیکشن ہے، چلڈرن کو، لیکن دیر از نو ڈسکریمنیشن. تمام لوگ، تمام پاکستانی جو ہیں وہ ایکول ہیں، ان کو ایکول پروٹیکشن آف لا ہے، ان کے رائٹس ایکول ہیں. کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن آئین کے حوالے سے پاکستان میں کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور کسی کو کوئی سپریورٹی بھی نہیں. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو کوئی کرسچن پہ سپریورٹی نہیں ہے. ٹھیک، ایکول رائٹس ہیں، ایکول رائٹس ہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر ہے. یہاں پر کوئی بھی لا ایسا نہیں بن سکتا جو منورٹیز کے حقوق کو سلب کرے. یہاں پر جو ایکسیس ہے پلیسز کی، کسی ادارے میں ایڈمیشن کی، جابز کی، وہ تمام لوگوں تمام کے لیے ایکول. ٹھیک. اور بالکل آپ اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا کہ آپ لوگ آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کریں. اور ہم جب ایک
ایسے پاکستان کا تصور کرتے ہیں. اور جب یہ ثانیہ جڑاوالا کی بات ہم جب کر رہے ہیں تو ایک گروہ, ایک شرارتی گروہ ہوتا ہے جو ایک امیج خراب کرنے کی ہمیشہ سے ہی کوشش میں لگا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو اوور آل دیکھیں وسیم صاحب تو ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس کی مذمت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بے شک کوئی بھی اب دیکھیں نا, یہ بیسیکلی اب ہوا کیا ہے, میڈیا لوگوں کے لیے اویلیبل ہے, سوشل میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس نے بھی لوگوں کو کوریج دی, تو لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ سامنے آ گئے. یہ پہلے بھی یہی ویوز تھے, اب بھی یہی ہیں, لیکن ایک خاص طبقہ جو ہے کسی خاص علاقے میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے. اچھا اب لوگوں میں نا ایک مسکنسیپشن بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہے. اسلام کو لوگوں نے جس طرح پورٹرے کیا ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ پاکستان بننے کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو کریشن ہے وہ نو ڈاؤٹ اسلامک تھی, اسلام کی بیس پہ تھی, لیکن اصل ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ تھا کہ لوگوں کی معاشی حالت اقلیت ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے پھر قائد اعظم نے یہ کہا کہ مسلمان یونائٹڈ انڈیا میں اکنامکلی فلرش نہیں کر سکتے, ہمیں آزادی نہیں ہوگی, ہم اس لیے علیحدہ وطن چاہتے ہیں. تو اس میں ایک میسج اور بھی ہے, اور جو 14 پوائنٹس قائد اعظم کے تھے اس میں انہوں نے اقلیتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ تمام اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حوالے سے, کہ وہ علیحدہ, یعنی کہ آپ نے ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. آج ہم یہ کہتے, مطلب میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتیں ہیں ہی نہیں, کرسچنز اقلیت نہیں ہے, ان کا ڈیفرنٹ ریلیجن ہے, صرف ہم ایک قوم ہیں. بالکل قوم ہے, ہم سب پاکستانی قوم ہے اور ان کی بڑی سیکریفائسز ہیں, کرسچنز کی بھی ہیں, سب جو یہاں پاکستان میں جو آباد ہے اس کا پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کوئی اگر ریلیجن کے حوالے سے مسلمانوں کا ہے. تو ان کی قربانیاں بھی اسی طرح ہی ہیں, جتنا ہم درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے بینگ مسلم, کرسچنز, ہندو اور دوسری کمیونٹیز کو, بدھسٹ ہیں, سکھ ہیں, وہ تمام اسی طرح کی ہمدردیاں پاکستان کے لیے رکھتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ محب وطن ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, اور اس کو یہ اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے. اگر آپ مسلم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے آپ زیادہ وفادار ہیں. ایکول ہیں آپ تمام شہری جو ان سے وہ ایک لا میں بھی ایکول ہیں, اور ان کی قربانیاں بھی پاکستان کے لیے ایکول ہیں. ان کی اور کوئی پتہ نہیں کہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کرسچن کی زیادہ ہو, کیونکہ ملک کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے وہ, میں تھوڑا سا ویسے جذباتی ہو رہا ہوں, ایشو بھی ایسا ہی ہے. تو یہ جو یہ ایشو ہے اس کو ڈفرینٹلی ایڈریس کرنے کی, اس ہم اپنے آپ کو نا ڈیوائڈ کرنے کے حوالے کی بات نہ کریں. اکثر ہماری جو ٹاک شوز میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے وہ اسی والے سے, سر ہم ایک ہیں, بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں, انٹیگریٹی والی بات ہے, ہم ایک ہیں, متحد ہونے کی بات کریں, متحد ہیں, ہم ایک قوم ہیں. ریلیجن کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو تقسیم نہیں کریں گے. جو بھی شخص کسی ایک انڈیویجول کے خلاف, کسی انڈیویجول کے بلیف کے خلاف کو غلط بات کرے گا تو ہم اس کو کنڈیم کریں گے, اور اسٹیٹ کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیں, تاکہ یہ اسٹیٹ, مطلب انڈیویجول کوئی ایکشن, میرے پاس تو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کوئی ایکشن لوں, اسٹیٹ کو یہ ایکشن لینا چاہیے. میں تو صرف جس طرح یہ بیان دے رہا ہوں کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, تو ہر پاکستانی اس کو کنڈیم کرتا ہے. اسٹیٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور اسٹیٹ کو ایکشن اس صرف ایک واقعے پہ نہیں لینا چاہیے, اسٹیٹ کو مستقل بنیادوں پہ کو کام کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام ممکن, ان کی روک تھام ہو, یہ ریپیٹ نہ ہو. بالکل. خالد کریم صاحب, جب ہم اپنے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو کمیونٹیز کے ساتھ جو کیا جاتا ہے, اقلیتوں کے ساتھ جو برا سلوک کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہاں کی حکومت انہیں سپورٹ کرتی ہے, اقلیتوں پر مظالم ڈھاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. لیکن جب پاکستان میں یہ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, ثانیہ جڑاوالا ہوتا ہے, تو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی پہنچتے ہیں, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن صاحب بھی وہاں پر پہنچتے ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پر پہنچتے ہیں. تمام قوم, چاہے وہ کراچی میں رہنے والا ہے, گوادر میں رہنے والا ہے, کے پی کے کا ہے, اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں. لیکن حکومت کی سطح کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حکومت یہاں پر مکمل اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پاکستانی حکومت. دیکھیے کہ اس سانحے کے بعد, اس واقعے کے بعد, ہمارے جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں سید محسن رضا نقوی, وہ مسلسل اس معاملے کے حوالے سے سرگرم رہے, اور ان کا وزیر اعظم پاکستان سے بھی مسلسل جو ہے وہ اس سارے ایشو کے بارے میں رابطہ رہا, اور بڑے ہی بروقت جو ایکشنز ہیں
इक़दामात हैं वो पंजाब हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से किए गए, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में, जिस तरीके में ये क्रैक डाउन हुआ है और कितना हंगामी तौर पर ये क्रैक डाउन हुआ है, इससे पहले माजी में इस तरह के क्रैक डाउन की जो है, इस तरह के वाक़यात में हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो हमारे पंजाब के निगरान वज़ीर आला ने इक़दामात का जो मॉडल दिया है, इसको जो है आगे भी इसके ज़रिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है। और उसके साथ जिस तरह माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात हो रही थी, बराबरी की बात हो रही थी, जिस तरह आईन पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक़ देता है, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी आइन और कानून में अगर आप देखें तो बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को आम शहरियों से भी ज़्यादा जो है वो कई मामलात में ज़्यादा हकूक़ जो हैं वो हासिल हैं। देखिए कि जो 5% कोटा है मुलाजमतों में, अब वो ना सिर्फ वफाकी महकमों के अंदर, सूबाई महकमों के अंदर, बल्कि अब जो है वो जुडिशरी और सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो है जो 5% कोटा जो है पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ और अक़लीतों के लिए मुख्तस किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि अक़लीतों की में जो है एक रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है। फिर अगर आप असम्बलियों के अंदर देखें, कौमी असम्बली में देखें, सूबाई असम्बली में देखें, और अब 18वीं तरमीम के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है 4 अक़लीतों के लिए जो नशिस्तें हैं वो मखसूस की गई हैं, मुख्तस की गई हैं। और इसी तरह जो है वो बाकी जो शोबाजात हैं वहाँ पर भी उन्हें मुकम्मल हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। लेकिन असल जो मसला है जो पहले यहाँ डिस्कस हो रहा था, बात हो रही थी कि ये जो इंतहा पसंदी है, ये इंतहा पसंदी जो है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है इंतहा पसंदी है। और उसके साथ जो है आप जानते हैं कि जो दहशतगर्दी है, अब वो भी इंतहा पसंदी से जो है वो जन्म लेती है, और इसकी रोकथाम के लिए जो है वो इक़दामात होने चाहिए। और जो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो 2014 में सानिया APS के बाद जो बनाया गया था, उसमें जो है वो इंतहा पसंदी और मजहबी शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए जो एक्शंस हैं वो भी शामिल हैं। तो इस नेशनल एक्शन प्लान पर भी जो है वो उसकी रूह के मुताबिक जो है वो सूबाई हुकूमतों को भी, तमाम अदारों को भी उस पर भी अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाना होगा, और पूरे मुआशरे के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर जो है बर्दाश्त का जो कल्चर है उसको फ़रोग देना होगा, रवादारी को जो है वो फ़रोग देना होगा, और एक मिसाली मुआशरा जो है, जो ख्वाब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था पाकिस्तान के बारे में, रियासत के बारे में जो विजन दिया था, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में एक मिसाली मुआशरा जो है वो तश्कील पाना। जी बिल्कुल नाज़रीन, सानिया जनावाला के हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
ویلکم بیک. ندیم کامران صاحب, انتہا پسندی واقعی نہیں ہونی چاہیے, برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل, انتہا پسندی تو کہیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اور نہ کرنا چاہیے. دوسری بات, ابھی ہم بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے ایکویلٹی کے حوالے سے, پاکستانی ہونے کے ناطے سے, پولیٹیکل بھی بات کی ساری چیز. اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی پچھلی دہائیوں میں خواتین کی سیٹس بڑھی, نیشنل اسمبلیز میں بڑھی, اور ہماری 4 کی 4 ہی سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ہمیں ووٹ ڈالنے کا بھی, اپنے نمائندے چننے کا بھی حق نہیں ہے, وہ بھی پارٹیز کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسی مشکلات ہماری ہیں جن کو حکومت کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم ایکول سٹیزن کی بات کرتے ہیں تو ہم ایکول ہی بات کریں. ٹھیک ہے. اب جو پاکستانی ادارے ہیں, ریاست کے ادارے ہیں, وہ سب کے لیے ہیں. بالکل. اس میں کوئی منورٹی اور میجورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سارے ایسے ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ مسیحیوں کو صرف کرسمس کے موقع پر یا ایسٹر کے موقع پر موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم عام روٹین میں بھی جو کامنالٹیز ہیں ان پر بھی بات کریں, جیسے زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, دعا ہے, تو اس سے ایک جو مس کانسیپٹس ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, وہ بھی بڑے کلیئر ہوں گے. جی. ٹھیک ہے نا. تو ایک پازیٹیو پاکستان کی جو اور تصویر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھر کر سامنے آئے گی. تو پاکستان ہم سب کا ملک ہے, اور پاکستان کو بنانے میں منورٹیز کا بھی بڑا کردار ہے, پاکستان کو مستحکم بہت اہم کرنے کردار میں. ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایجوکیشن میں, ہیلتھ کے میدان میں ہماری جو خدمات رہی ہیں, ایون کہ فوج میں جب بھی 71 کی 65 کی جنگ آپ دیکھیں تو پاکستانی مسیحیوں نے بھرپور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر وطن عزیز کا دفاع کیا ہے. اور آج بھی وہی جذبہ ہے, مسیحی قوم میں وہی جذبہ ہے کہ پاکستان, سیسل چودھری کا بہت بڑا سیسل چودھری کا ہے, جسٹس کورنیلیس کا آپ دیکھ لیں, مطلب کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں, مسیحی لوگ پیچھے نہیں ہٹے. آپ کا ایجوکیشن, مسیحی برادری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن سیکٹر میں بہت اہم کردار ہے. تو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کسی ایک مذہب کے لوگوں کا نہیں ہے, پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے. یہ تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, ان کی ویژن بڑی کلیئر تھی ویژن کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے. تو اسی طرح پاکستان کو تعمیر کرنے میں اور اس کو اور مضبوط کرنے میں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات سے نکلنے کی ضرورت ہے. عقائد, مذاہب اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جب ہم پاکستانی ہیں تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہمیں اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ وطن عزیز اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں وطن عزیز پر, مشکل وقت بھی آتے ہیں تو ہم ایک قوم بن کر سامنے بھی آتے ہیں. زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, تو مسیحی جو برادری ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں. بالکل. اور جب بھی کبھی نیشنل ڈیزاسٹر آیا, آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے. جی. اور بلا امتیاز کہ کون مسیحی ہے, کون مسلم ہے, کون ہندو ہے, کون سکھ ہے, کیونکہ جیسے کہ پاکستانی یہاں پہ پاکستانی. کیونکہ دوسری بات یہ بھی کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں کہ ہر مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے, تو پھر مسیحی مذہب میں خدا یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کا اپنی مانند خیال رکھیں. بھوکے کو کھانے کھلانے کی بات ہے, پیاسے کو پانی پلانے کی بات ہے, قیدی کا جو قید میں ہے اس کا حال پوچھنے کی ضرورت ہے, جو بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ بیسک تعلیمات ہیں, اس میں کوئی رنگ مذہب کی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے تو ایک تمثیل میں بھی کہا کہ ایک شخص راہ کے کنارے سے گزر رہا تھا, ڈاکوؤں نے اسے مارا, ادھموا چھوڑ کر چلے گئے, تو وہاں سے ایک کاہن گزرا, وہ بھی کترا کر چلا گیا. یہودیوں کا ایک لاوی تھا مذہبی, وہ بھی وہاں سے کترا کر چلا گیا. لیکن یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے تھے, لیکن وہ سامری اپنے گدھے سے اتر کر اس نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو سرائے میں لے گیا, اس کے لیے پیسے بھی دیے کہ اس کا علاج کیا جائے. پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بتاؤ
کہ کون اس کا پڑوسی ٹھہرا. وہ اس کا پڑوسی ٹھہرا جس نے اس کی مدد کی. وہاں پر کاہن یا اور یہودی ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سامری جس سے نفرت کی جاتی ہے اس نے اچھے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا ہے. اسی طرح سے ہمیں اچھے انسان بننے کی ضرورت ہے, اچھے پاکستانی بننے کی ضرورت ہے, تاکہ میری اور آپ کی جو شناخت ہے وہ سب سے پہلے جہاں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں مذہب کے نام سے بعد میں ہے, سب سے پہلے پاکستانی ہونے کی بات ہے. صحیح. تو ہم ایک اچھے انسان بن کر اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں, اپنے ملک کی ایک پہچان بنے, تاکہ لوگ جانیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے. پاکستان میں تمام مذاہب, تمام لوگوں کو ایک جیسے رائٹس جو ہیں وہ حاصل ہیں, اور وہ خوش باش اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل. اور وسیم صاحب, ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. بے شک ٹھیک ہے. میں ایک بات اور یہاں پہ کہنا چاہ رہا تھا, بشپ صاحب کی بات صحیح نکلی کہ یہ جو ہم نا بعض حوالے سے ڈسکشن کو بڑا محدود رکھتے ہیں. جی. نیگیٹو باتیں جن کو ہم نیگیٹو سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ نیگیٹو نہیں ہیں, ان کی ڈسکشن نہیں کرتے. مثلا اگر کسی شخص کو تکلیف ہے تو کوئی دوسرے شخص سے زیادہ وہی بتا سکتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے. وہ مجھے بھی ہے, کرسچنز کو کمیونٹی کے طور پہ بھی ہوگی, کسی اور کو بھی ہے. جس طرح نے سیٹس کے حوالے سے بات کی, تو یہ فورم ہونے چاہیے جہاں پر یہ اوپن ڈسکشن ہو کہ مسائل کیا ہیں, بات سنی جائے کہ مسائل کیا ہیں, کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں, انڈیویجول کے مسائل کیا ہیں, تاکہ قوم کا, حکومتی حلقوں کا اس پہ رد عمل آئے اور ان کو اس کی طرف درستگی کی جائے. یہ جو سارے واقعات ہوتے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ایک ہوتی ہے اور ایک احساس ہے, ایک ذہن سازی. آپ کا مطلب نہیں, میں ذہن سازی کے حوالے سے بات نہیں, میں جو بار بار یہ بات ہوتی ہے کرسچن کمیونٹی, منورٹی, اقلیت, اچھا یہ لوگوں کے ذہنوں میں احساس ایک پیدا ہو جاتا ہے ان کے پڑوسیوں کے ریاکشن کی وجہ سے. جب آپ مسلسل انہیں ایک منورٹی کے طور پہ ایک ریلیجس بلیف کے حوالے سے ان کو ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے, ڈیفرنٹ اینٹی بنا دیں گے, تو بار بار یہ ڈسکشن ہوگی. ان کو آپ ایسے فورم مہیا کریں ہر شخص کے, مطلب صرف میں کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, جس کو بھی پرابلم ہے, اور پھر ان کو ان چیزوں کی ساری ڈسکشن کے بعد اس کے کسی سلوشن کی طرف جایا جائے پازیٹیو وے میں. اس کے مطلب جس طرح سیٹس کی بات کہی گئی, اگر وہاں پر سیٹس کی گنجائش ہے تو سیٹس کرسچنز کی بڑھنی چاہیے, کیونکہ کرسچنز کی وائس اسمبلیز میں ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا مسائل ہیں, اور ان کو کیونکہ اسمبلیز ہیں آوازیں رہی ہیں ان کے. اگر ہم جی سر اے آر کارنیلیس کی بات کی, جسٹس کارنیلیس دیکھیں کتنی رسپیکٹ ہے لائر کمیونٹی میں. جسٹس کارنیلیس کا نام انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ لیا جاتا ہے, اور بہت سارے دوسرے ججز ہوں گے ان کو لوگ کنڈیم کرتے ہیں. مطلب میں اب نام لیکن ایک رسپیکٹ کی ہم بات کریں کہ بڑا نام, وہ بہت بڑا نام ہے. جسٹس بھگوان داس تھے, ان کا بہت بڑی رسپیکٹ کے ساتھ, تو اور ہائیسٹ پوزیشن پہ. اچھا میں یہ کنٹریبیوشن بھی ان کی ہے اور کمیونٹی کی طرف سے ریکگنیشن بھی ہے. اب دیکھیں جو بھی کسی بھی, آپ کرسچن کمیونٹی سے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو ریکگنیشن ملتی ہے. فورسز میں بھی اسی طرح ہے, وہاں فورسز میں تو بالکل کوئی کسی طرح کی بلکہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کرسچن ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, کیا ہے, مطلب اگر کوئی آپ ایسی شناخت نہیں دیتے. اور جو بھی شخص لوگوں کے درمیان تھوڑا سا جو ایک ریلیجنس بلیف کے حوالے سے یا آپ محبت کے حوالے سے کہہ لیں گے تو وہ کہے گا جی میں کرتا ہوں, باقیوں کے خلاف ہوں. مسلم سے کہیں گے تو یہ چند ایلیمنٹس جو ہیں, لیکن ان کو آپ ڈسکشن میں لائیں گے, لوگوں کو یہ احساس ہو کہ نہیں یہ جو کرسچنز ہے, مطلب مسلم کو یہ احساس ہو کہ کرسچن جو ہے میرے لیے ہمدردی رکھتا ہے, اور اگر یہ کوئی درستگی کی جا سکتی ہے, کوئی میری مدد کی جا سکتی ہے تو کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طرح کرسچنز بھی, اور مسلمانوں پہ یہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے. وہ زیادہ اس لیے ہے کہ مسلم میجورٹی میں ہے, اور جو عددی جن کی مطلب نومیریکل اسٹرینتھ کم ہوگی وہ انسیکیور فیل کریں گے. تو جو
न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो मुसलमानों पे ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन लोगों को जिनकी स्ट्रेंथ कम है उनको ये एहसास दिलाएं कि आप सिक्योर हैं, और अगर कोई मौका ऐसा आए तो दूसरे लोगों से या उनके इवन अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा बढ़ के उनकी मदद करें। मुख्तसर मैसेज दे दें आज के हवाले से खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है रवादारी और बर्दाश्त के फ़रोग के साथ साथ जो बैनुल मज़ाहिब आहमांगी है उसके फ़रोग के लिए भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कई अब तंजीमें जो हैं वो मुस्लिम और क्रिश्चियन और दीगर जो मज़ाहब हैं उनके हवाले से इंटरफेथ पर पाकिस्तान के अंदर बड़ा काम जो है वो हो रहा है, और हुकूमती सतह पर भी जो हमारी वजारत है मजहबी अमूर की उसके साथ जो है इंटरफेथ जो है उसकी जो वजारत है वो भी उसमें शामिल है। हुकूमती सतह पर भी इक़दाम इंटरफेथ के लिए हो रहे हैं, और आम जो पाकिस्तानी शहरी हैं, ख्वाह वो मुसलमान हैं, ख्वाह वो क्रिश्चियन हैं, ख्वाह वो हिंदू हैं, ख्वाह वो सिख हैं, किसी भी मजहब से तल्लक है, उनके जरिए भी जो है इंटरफेथ के लिए काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पर मजीद काम करने की बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कामरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भट्ट साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सानिया जड़ावाला पर गुफ्तगू की गई और तमाम लोगों ने ही इसकी मजम्मत की है। बहैसियत पाकिस्तानी हर शख्स जो है वो इसकी मजम्मत करता हुआ दिखाई देता है, और सानिया जड़ावाला में मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए तमाम पाकिस्तानी दिखाई देते हैं। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।